3 شعبان المعظم کا دن اور جمعۃ المبارک کی برکت، یہ ایک ایسا مبارک موقع ہے جو سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے۔ 3 شعبان المعظم امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا مبارک دن ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن سید الایام یعنی تمام دنوں سے افضل دن، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ تو اس دن رب تعالیٰ سے کوئی بھی حاجت کا سوال کریں گے، کسی بھی پریشانی کو اللہ کے حضور رکھیں گے، کوئی بھی آپ کی مراد ہے، کوئی بھی مشکل ہے جو آسان نہیں ہو رہی، تو آپ نے صرف اللہ سے دعا کرنی ہے، رب تعالیٰ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی کو خوشحالیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دینے والی ثابت ہوگی۔ ہم ایک ایسے دن اور ایک ایسے عمل کا ذکر کر رہے ہیں جس کی فضیلت سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ یہ محض ایک عام دن نہیں، بلکہ یہ ماہ شعبان المعظم کا وہ دن ہے جس کا انتظار تمام عالم اسلام کو ہوتا ہے۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے، اور یہ وہ عظیم دن ہے جب نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ 3 شعبان المعظم کا یہ دن اللہ کے رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ اس دن کی نسبت اس عظیم ہستی سے ہے جنہوں نے دین اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کی۔ آج کے دن کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ آج عرش والے بھی زمین پر خوشیاں مناتے ہیں۔ خوش قسمتی تو دیکھیے، اس بار 3 شعبان المعظم کا یہ مبارک دن جمعۃ المبارک کے ساتھ مل رہا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن خود تمام دنوں کا سردار دن ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اور جب اس دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی شامل ہو جائے تو اس کی برکتوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ یہ شعبان المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے جو توبہ کی قبولیت اور رزق کی فراوانی کا دروازہ ہے۔ اگر آپ کے بگڑے کام بن نہیں رہے، یا آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں جہاں سے نکلنے کا رستہ نظر نہیں آ رہا، تو آج کا یہ خاص عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آج کے دن فرشتے زمین پر رزق اور دولت کی تقسیم کے لیے اترتے ہیں۔ جو شخص آج کے دن امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اور اللہ کے کلام یعنی ذکر الہی کے وسیلے اللہ رب العزت سے کچھ مانگے گا یا اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کرے گا، تو رب تعالیٰ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، اس بابرکت عمل کو، اس بابرکت ذکر پاک کو آج کے دن ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، تاکہ آپ کو ہر پوائنٹ کی، ہر بات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے، وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ جائے، اور آپ آج کے اس بابرکت دن کی ہر فضیلت سے، ہر برکت سے فیض یاب ہو سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے آج کے اس بابرکت دن باوضو ہونے، باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور الگ کمرے میں بیٹھ کر جائے نماز پہ اس عمل کو کریں گے تو دگنا فائدہ ہوگا۔ اور اپنے دل میں پختہ یقین رکھنا ہے کہ آج اللہ رب العزت ہماری پکار امام حسین علیہ السلام کے وسیلے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے ضرور سنے گا۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے۔ درود ابراہیمی اس وظیفے کی شرط ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد نہیں رہا شروع میں پڑھنا، تو آپ درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک ضرور پڑھیں۔ آج کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا آپ کے تمام دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے آج درود پاک کی کثرت ضرور کرنی ہے، لیکن جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو 7 مرتبہ شروع میں درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد ضرور کرنا ہے۔ استغفر اللہ وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھلوا دیتی ہے۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار آج کے دن ضرور پڑھنا ہے۔ اب ہم اس عمل کے اصل حصے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ سورۃ الکوثر نہایت عاجزی، احترام اور محبت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی وہ عظیم و شان سورت ہے جو دشمنوں کی زبان بندی کا ایک ذریعہ ہے، رزق کی کشادگی اور غموں سے نجات کے لیے بہت ہی اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔
جب 21 بار سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو آپ کے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے صدقے اللہ پاک اس سورت کی تلاوت کی برکت سے آپ کے گھر کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ پر قرض ہے یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو یہ عمل ان تمام مصیبتوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ سورۃ الکوثر کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ان دونوں آیت مبارکہ کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ ان کلمات کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے جس طرح میں نے پڑھ کے بتایا۔ یاد رکھیے گا، جب رب تعالیٰ ہمارا وکیل بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل بن جاتا ہے، ہمارے کاموں کے لیے جب ہمارا اللہ کافی ہوتا ہے تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ہی ہمارا وکیل ہے، تو ہی ہمارا کفیل ہے، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا مددگار ہے، اور مولا ہم تیری ہی طاقت پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ جو شخص آج کے دن یہ تسبیح مکمل 100 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اسے طرح طرح کے خزانوں سے مالا مال کرے گا، اور بندہ جو مانگتا جائے گا رب تعالیٰ اس کے مقدر اور نصیب میں لکھتا جائے گا۔ آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے۔ آج کا دن ہمت اور حوصلے کا دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا، حق پر ڈٹ جانا ہی کامیابی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو بھی وہ روحانی طاقت ملے گی جو آپ کی تمام رکاوٹوں کو پاش پاش کر دے گی۔ جب یہ طاقتور جلالی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے تو آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یا اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ اللہ پاک کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ دے کر مانگنا، نبی کی آل اولاد کا واسطہ دے کر مانگنا رب تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ دعا مانگتے وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے، مولا ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرا ذکر کرنے والے ہیں، تیرے نبی کا نام لینے والے ہیں، تیرے نام لیوا بندے ہیں، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ سے التجائیں کریں۔ کہیے گا، اے اللہ، آج کے اس مبارک جمعہ اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے صدقے ہماری تنگی کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دی۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی ایثار اور قربانی کی مثال ہے۔ ان کے صدقے میں آج جو بھی مانگا جائے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دی جائے گی۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، شرمانے کا نہیں، کیونکہ آج اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ وظیفے کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، یہ عمل تب اثر کرتا ہے جب اس میں یقین اور توکل پختہ ہوتا ہے۔ آج 3 شعبان المعظم اور جمعۃ المبارک کا یہ دن آپ کے یقین کی آزمائش بھی ہے اور آپ کی کامیابی کی خوشخبری بھی ہے۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، یا اولاد نافرمان ہے، یا دشمنوں نے آپ کا جینا دوبر کر دیا ہے، تو یہ عمل ایک ڈھال کی طرح آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ پاک کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، خاص طور پر جب وسیلہ محمد والے محمد کا دے کر رب تعالیٰ سے مانگا جائے تو رب تعالیٰ ان کی پکار ضرور سنتا ہے۔ آج کی اس گھڑی کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ دن سال میں ایک ہی بار آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا کچھ صدقہ کر دیں، جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا، کسی میٹھی چیز کو آپ بچوں میں تقسیم کر دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں، کوئی بھی صدقہ خیرات آج کے دن ضرور کریں۔ اس سے آپ کے وظیفے کی تاثیر میں 1000 گنا زیادہ اضافہ ہوگا۔
جب آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو رب تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں بھی عطا کرے گا اور آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال ضرور کرے گا۔ 100 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، اس کے بدلے رب تعالیٰ 70 گنا زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے لیکن اللہ کا کلام اور اس کے پیاروں کی نسبت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آج یہ وظیفہ آپ کی آخرت بھی سنوارے گا اور دنیا بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، اور نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد تک بھی ملتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیں۔ کیا پتا کسی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے اور رب تعالی ہم سب کو اپنے انعامات سے مستفید کرے۔ یہ تھی 3 شعبان المعظم کی فضیلت اور جمعۃ المبارک کے دن کا خاص الخاص عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔